بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ سب سے بڑی دھماکہ دار سٹوری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ کل ہی الیکشن کروائے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب وہاں پہ ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے، ایک تہلکہ سا مچ گیا ہے، ایک بھونچال سا آ گیا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ پی ٹی آئی کے اراکین گئے تھے استعفے دینے کے لیے، وہاں پر سپیکر نے وہ انکشافات کیے کہ جناب اس کے بعد وہ منہ تکنے لگے۔ یہ کیا انکشافات تھے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں ٹھن گئی ہے، اور یہاں تک کہ وہ سیف الرحمان صاحب جو کہ عام طور پہ تمام کے پی کے لوگ اور باقی بھی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان نہیں بلکہ وہ تو طالبان کا ترجمان ہے، اسی مبینہ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس کو تالا لگا دیں گے۔ یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بھائی بات کرنی ہے دکھی انسانیت کی خدمت کی، اور آئیے آپ جس طرح سے آپ دکھی انسانیت کی خدمت میں تعاون فرما رہے ہیں، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ گرم کپڑے بھی پہنچانے ہیں، کھانا بھی پہنچانا ہے۔ جہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو پھر آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی مشکلات کتنی بڑھ گئی ہوں گی جن کی آلریڈی بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کیجئے۔ آئیے جناب، اسلام آباد میں فوری طور پر الیکشن کراؤ بلدیاتی، اور کل کراؤ 31 دسمبر کو۔ آج 30 دسمبر ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ ذرا دیکھیے گا آپ، تھوڑا سا نا اطمینان سے سنیں، ڈاٹس ملائیں تاکہ پتہ تو چلے نا کہ معاملات ہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حکم دیا ہے کہ جی اس طریقے سے، اس کے بعد آپ نظام انصاف کی خامیوں پر ماتم کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں خود اسی فیور میں ہوں کہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن جو ہیں اسلام آباد میں وہ ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، نون لیگ کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس یا باقی اتحادی جماعتوں کی حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرانے کا، اور بالکل میں اس پر 100% قائل ہوں۔ ابھی جون میں انہوں نے خود 50 یونین کونسلز کو بڑھا کے 101 کیا تھا ان کی تعداد۔ تو جون سے لے کر یہ نومبر دسمبر تک اسلام آباد کی کتنی آبادی بڑھ گئی ہے جو آپ نے 125 کر دی ہے۔ صرف اور صرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے وہ یونین کونسلز کی تعداد 101 سے لے کر 125 تک کر دی ہے، اور جناب تاکہ آپ وہاں سے بھاگ سکیں، آپ الیکشن سے بھاگ سکیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نہیں، ہاں اسی ڈیٹ پر ہی الیکشن ہوں گے جو 30 کو انہوں نے رکھی ہوئی تھی آج کی، تو انہوں نے کہا اپنی ڈیٹ پر ہی الیکشن ہوں گے بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں۔ حکومت چلی گئی وہاں، حکومت نے تبدیلیاں بھی کر دیں، اور کہ یونین کونسلز کے اس قانون میں کہ جی آپ یونین کونسلز کے 101 سے 125 تک، سینٹ سے بھی وہ لا پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا۔ اب وہ صدر صاحب کے پاس چلا گیا تھا، صدر صاحب نے غالباً ابھی تک شاید دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، بس وہ ہو جانا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی ٹائم پہ ہوگا۔ حکومت اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لے کے چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کی طرف بھیج دیا 27 تاریخ کو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 27 تاریخ کو سنو اور فیصلہ کرو کہ کیا ہے۔ دوبارہ آپ کے بھائی آپ اسی وقت ہی اسی فیصلے کو برقرار رکھتے، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو آپ برقرار رکھتے کہ جی بالکل اسلام آباد کا جو الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن وہ اسی تاریخ کو ہوگا جس تاریخ کو الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب وہ آیا الیکشن کمیشن نے معذوری کا اظہار کر دیا، اس نے کہا جی الیکشن اس اتنی شارٹ ٹائم میں نہیں ہو سکتے، اور یہ ساری صورتحال، اور وہ پھر حکومت کی ان کو لیجسلیشن کا بھی پتہ تھا سارا کچھ۔ خیر انہوں نے ملتوی کر دیا اور یہ عندیہ دیا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن شاید ہو سکتا ہے رمضان شریف میں ہوں، ٹھیک ہے۔
پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اس فیصلے کے خلاف دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ کل ہی کل الیکشن کرواؤ۔ ابھی کوئی 1-2 گھنٹے پہلے یہ فیصلہ آیا کہ کل یعنی کہ 31 کو، آج 30 ہے، عدالت کا ٹائم بھی تقریباً گزر گیا، سپریم کورٹ کا ٹائم بھی گزر گیا، یہ 4 بجے کے بعد فیصلہ آیا ہے اور جناب انہوں نے کہا کہ کل ہی کل 31 دسمبر کو الیکشن کرا دو۔ بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا عزت مآب مائی لارڈ کہ آپ کہہ دیتے کہ 1 ہفتے کے بعد کرائیں، مطلب کوئی جنوں نے تو کرانے نہیں تھے، کوئی خلائی مخلوق نے تو کرانے نہیں تھے، الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا تھا، عملے کو جانا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، سیکیورٹی کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، ملک میں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گرد اسلام آباد تک گھس آئے ہیں، یہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، ایک قدم پر رکاوٹ ہے، آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھ لیں، ایک قدم پہ ناکا لگا ہوا ہے، ان حالات میں جناب کل ہی کل کروا دو۔ ٹھیک ہے بھائی، 10 دن بعد میں ہو سکتے تھے، 10 دن سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 دن بعد میں ہو سکتے تھے، کم از کم ان کو موومنٹ میں تو وہ ہوتا۔ اب الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس کیا، اب پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں شام کے ٹائم، یا وہ اسی اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ 12 بجے رات کو بھی کھلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، سپریم کورٹ بھی کھلتی رہتی ہے، اس میں چلے جاتے ہیں اور ڈویژن بینچ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے کہا نا میں الیکشن کے حق میں ہوں، لیکن ایک جج کو تقریباً تمام قسم کے، صرف جج کو ایک یوں ناک کی سیدھ میں جا کے معذرت کے ساتھ صرف ایک فیصلہ دینا نہیں ہوتا، اس فیصلے کے مضمرات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس فیصلے میں یہ نہ لکھا ہو کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھاؤ، اس فیصلے پہ یہ نہ لکھا ہو کہ جناب آپ جو ہے نا راتوں رات پودے کو درخت بنا کے دکھاؤ۔ ہو سکتا ہے کل کو ایسی ٹرمینالوجی کو، ٹیکنالوجی کو، اس طرح کی چیز آ جائے، کوئی دوائی آ جائے، کوئی اس طرح کی ہو جائے، کوئی باٹنی والے نکال لیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا مائی لارڈ، کیونکہ آج شام کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام آباد کی وہاں یونین کونسلز تک سامان پہنچانا بھی ان کے لیے محال ہو جائے گا بیچاروں کے لیے، اور باقی سیکیورٹی کے لیے وہ پھر خط لکھنا پڑتا ہے اسلام آباد پولیس کو، رینجرز کو، پاک آرمی کو، خط و کتابت ہوتی ہے، سارا کچھ آگے سے اپروول ہوتی ہے، سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ کہاں کہاں ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، ان کے پاس ہے نہیں ہے، سارا کچھ الیکشن کمیشن کا عملہ پتہ نہیں، سارے بیلٹ پیپر بھی چھپے ہیں یا نہیں چھپے، اپنے امیدواروں کو پولنگ ایجنٹ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ۔ تو یہ 6 دن بعد کا کہہ دیتے کہ جی الیکشن، تو مطلب یا پھر آپ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جو حکومت گئی تھی آپ نے ریجیکٹ کر دینا تھا کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اسی پر۔ اب نظام انصاف پہ مجھے انا للہ پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ یہ حالات ہیں جہاں پر الیکشن صرف یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں، الیکشن فری اینڈ فیئر بھی کروانے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اب کل جو دھم مچ جائے، اور جس طریقے سے جناب اب ظاہر ہے جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے الیکشن کمیشن پہ، اور اگر وہ بائنڈنگ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن اب وہ ہوتا کیا ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پاسبلٹی ساری بتائی ہیں کہ آپشن کوئی بھی نہیں رہتا، یا پھر وہ ڈویژن بینچ کے سامنے رکھتے ہیں، یا وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، یا کرتے کیا ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے اب اس کا دیکھیں گے۔ آ جائیں جناب، تحریک انصاف کے دوست گئے گروپ بنا کے استعفے دینے کے لیے اسپیکر کے پاس، وہاں پر اسپیکر نے جو انکشافات کیے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں گئے، ٹھیک ہے، پرویز خٹک صاحب بھی نہیں گئے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں گئے، اب پتہ نہیں وہ کیوں نہیں گئے، آپ خود سمجھدار ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ جناب ہم بھی نہیں دینا چاہتے، اور یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اسپیکر صاحب نے آگے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کو میں بتاؤں کہ کیا اس میں ضد کیا ہے کہ آپ گروپ بنا کے جائیں، آپ ٹولے میں جائیں، آپ جلوس بنا کے جائیں، آپ ریلی کی صورت میں جائیں وہاں اسپیکر آفس میں یا ڈپٹی اسپیکر آفس میں، آپ الگ الگ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے نا،
مثلا اسپیکر کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ میرے پاس آئے، ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لے آئے، اپنے دستخط یا میرے سامنے کرے یا وہ اپنے دستخطوں کی تصدیق کرے وغیرہ، تب اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں گا تو تب میں استعفے قبول کروں گا۔ تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں جن 11 کے آپ نے کیے، کیا ان 11 کے بھی آپ نے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ استعفے مانگے تھے یا دستخط کیے تھے؟ کوسچن یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ کیونکہ میں نے کہا میں یوتھیا ہوں نہیں، جو ریلیونٹ کوسچن ہے اس کو میں ریلیونٹ کوسچن کہوں گا۔ لیکن ایک اور ریلیونسی اس کی یہ بھی ہے کہ جب یہ استعفے منظور کیے گئے تو پھر ایک آدھ بندہ وہاں بھی بھاگ گیا۔ اب شگور شاد صاحب، ان کا بھی استعفیٰ منظور کیا گیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھاگ گیا اور ان کا استعفیٰ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کر کے دوبارہ ان کو بحال کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا، یہ تو ایسے ہی اکٹھے میں دستخط، کچھ اور لوگ بھی چلے گئے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ ٹھیک، اچھا اب وہ ہو سکتا ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہو تو اسپیکر صاحب محتاط ہو گئے ہوں۔ اب جو گئے ہیں نا لوگ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں، اسپیکر صاحب نے کہا، یہ تو کہہ رہے تھے نا ہمارے کوئی بندے تنخواہ لے ہی نہیں رہے، انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں 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 بندہ یہ آ کے رجسٹر میں دستخط کر گیا ہے اور وہ تنخواہ، اب وہ تنخواہ بھی وصول کر رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں 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 بندہ وہ مجھے فون کر رہے ہیں، کوئی 22 بندے کی کتنے وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے قبول نہیں کرنے۔ اسپیکر صاحب نے بولا کہ جی اب آپ کا فلاں 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 بندہ، انہوں نے مجھے نام بھی بتائے ہیں، باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں جس میں غلام بی بی بھروانہ کا نام بھی ہے، پتہ نہیں اور کتنوں کے نام ہیں، سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا جی نا فلاں فلاں آپ کا MNA، ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس آیا یا آئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری چھٹی کی درخواست لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، فلاں اتنے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارے قبول نہ کریں، اتنوں نے کہا ہمارے دستخط جعلی ہیں، اتنوں نے کہا ہمارا چھٹی کی درخواست منظور کریں، اتنوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے نا یہ حاضری رجسٹر لگائیں اور ہماری تنخواہ دیں ہمیں، ٹھیک۔ اب وہ چلے گئے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ذرا صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب عمران خان نے ان بندوں کے نام مانگ لیے ہیں کہ جی کون کون ہے کہ جو اسپیکر سے چوری چوری ملتا رہا۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اپنے لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ حالات تو یہ ہیں بھائی، خان صاحب ایک ایک کو کیوں نہیں بھیجنا چاہتے؟ دیکھیں نا، بات تو اتنی ہے کہ خان صاحب ایک ایک کو بھیجیں کہ جاؤ آپ ایک ایک، تو خان صاحب کی بات کو اس کا مطلب کوئی نہیں مانتا نا، ایویں ہی شغل لگایا ہوا ہے جناب، ہم جلوس بنا کے آئیں گے۔ اب جلوس میں کون کہے، ان جلوس کے سامنے کون کہے، یا اس کے سامنے اگر ایک ایک کو ایک ایک منٹ کے لیے بھیجیں تو وہ تو پکڑا جائے گا، وہ کہے گا کہ جناب دیکھو، اسپیکر کو جا کے کہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، تو خان صاحب خام خواہ اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی۔ یہاں کو ڈیموکریسی تو ہے نہیں، یہاں تو ون مین شو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حوالے سے اگر وہ جاتا ہے، آپ کو خدشہ کیا ہے، ڈر کیا ہے، آپ ایک ایک کو بھیج کیوں نہیں رہے؟ آ جائیں جناب تیسری سٹوری پر، اور تیسری سٹوری ہے گورنر KPK اور وزیر اعلیٰ KPK، گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان میں ٹھن گئی ہے۔ کیوں ٹھنی کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب گورنر صاحب نے مانگا ہیلی کاپٹر، کہ جی مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، میں نے کہیں جانا ہے۔ ایک دفعہ غالباً انہوں نے ڈیر اسماعیل خان جانا تھا، ایک دفعہ کہیں اور جانا تھا، کہیں اور جانا تھا۔ گورنر صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، اور جناب ان کا نام ہے غلام علی صاحب، اور وہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، اور انہوں نے مانگا ہیلی کاپٹر، جی مجھے ہیلی کاپٹر ہے۔ تینوں دفعہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے انکار کر دیا، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس پہ عمران خان جھولے کھا سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا نا، مراد سعید اس پہ جھولے لے سکتا ہے، اس پر خیبر پختونخوا کے سارے وزیر، مشیر، معاونین خصوصی سارے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ مختلف ہمارے یوتھیا صحافی ان کی سیر کر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر کی، ہم سارے کے سارے اسے رکشے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور تو اور خیبر پختونخوا کے بیوروکریٹس نے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کیا، صحافیوں نے بھی، یوتھیا صحافیوں نے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کیا، رکشے کی طرح استعمال کیا۔ اب انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ 2008 سے لے کر، یعنی جب سے خیبر پختونخوا میں
پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جب سے آئی ہے وہ 2008 سے لے کر اب تک ہیلی کاپٹر سے متعلق کوئی سوال ہم سے نہیں کر سکتا، نہ نیب، نہ کوئی عدالت، نہ کچھ نہ کچھ۔ گورنر نے اس پہ دستخط بھی کر دیے اس قانون پہ اختلافی نوٹ کے ساتھ۔ اب جناب گورنر نے جب ہیلی کاپٹر مانگا، اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ ہر یوتھیا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہے، پوری لسٹ ہے، مراد سعید نے اتنی دفعہ استعمال کیا، فواد چودھری نے اتنی دفعہ استعمال کیا، جناب وزیر اعلیٰ نے اتنی دفعہ استعمال کیا، عمران خان نے اتنی دفعہ استعمال، پوری لسٹ ہے لمبی، فلاں یوتھیا صحافی نے اتنی دفعہ استعمال کیا، سب نے راجی کے استعمال کیا، بیوروکریٹس نے بھی استعمال کیا، لیکن صوبے کا گورنر نہیں استعمال کر سکتا۔ گورنر صاحب نے کہا اچھا اگر میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر ہے اور اگر میں استعمال نہیں کر سکتا تو پھر گورنر کے وہ لینڈنگ ہوتی تھی وہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ ہوتی تھی گورنر ہاؤس میں، انہوں نے کہا پھر یہ گورنر ہاؤس میں اتر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جیسے یہ آیا کہ جی اتر نہیں سکتا، تو اب وہ جو مبینہ طور پہ طالبان کا ترجمان ہے بیرسٹر سیف، اس نے کہا ہے کہ اگر گورنر نے ہم ہیلی کاپٹر وہاں پہ لینڈ نہ کرنے دیا اپنے گورنر ہاؤس میں تو پھر دیکھیے گا ہم بھی گورنر ہاؤس کو تالا لگا دیں گے۔ یعنی یہ اتنے معذرت کے ساتھ بدمعاش بن چکے ہیں کہ یہ آ کے وہاں بھی احتجاج کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کے سامنے، وہاں بھی کہتے ہیں ہم تالا لگا دیں گے، ادھر بھی کہتے ہیں ہم تالا لگا دیں گے۔ بھائی کبھی نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب، کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پریزیڈنٹ نے ان سے حلف تک نہیں لیا، پریزیڈنٹ نے ان کے بل روکے، کبھی کسی نے کہا کہ ہم پریزیڈنسی کو تالا لگا دیں گے۔ یہ وہ اممیچورٹی ہے سیاست میں، غنڈہ گردی ہے، یہ غنڈے گھس آئے ہیں سیاست میں، یہ جمہوریت میں غنڈہ گردی آ گئی ہے، یہ جمہوریت میں شدت پسندی آ گئی ہے۔ بھائی پریزیڈنسی یہاں اسلام آباد میں ہے نا، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم پریزیڈنسی کو تالا لگا دیں گے تو اس سے کتنا سمبالکلی کتنا غلط امپریشن جائے گا دنیا میں۔ پوری دنیا میں آج کل میڈیا ایسا ہے کہ مجھے بعد میں اسلام آباد میں پتہ چلتا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو بات کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، اتنی جلدی بات پھیلتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک کلک سے خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو کیا امپریشن جائے گا کہ پریزیڈنسی کو تالا لگا دیا گیا، پریزیڈنٹ کو ڈھک دیا گیا ہے، نظر بند کر دیا گیا ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو ہم گورنر ہاؤس کو تالا لگا دیں گے، یہ وہی والی بات ہے جیسے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم زرداری صاحب کو، ہم بلاول کو، ہم پتہ نہیں کن کو، ان کو لاہور نہیں آنے دیں گے، پنجاب نہیں آنے دیں گے، اس کا پنجاب میں داخلہ بند کرو، لاہور میں داخلہ بند کرو۔ اور ناصر حسین شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کے ساتھ کہا کہ یہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ لاہور میں زرداری کا داخلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا فواد چودھری اتنی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ موصوف اگر سیب کھا رہے ہو نا اور آپ اس سے پوچھیں کہ حضور آپ کیا کھا رہے ہیں تو یہ کہے گا میں کیلا کھا رہا ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فواد چودھری اتنا اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور اگلے ہی جملے میں ناصر حسین شاہ نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زرداری کا میں داخلہ بند کر دوں گا لاہور میں، اور لاہور تیرے پیود ہے۔ وہ بات بالکل وہی ہو گئی جیسے ناصر حسین شاہ نے بھی پنجابی میں کہا کہ لاہور تیرے پیود ہے۔ آپ گورنر ہاؤس کو تالا لگا رہے ہیں اور ادھر کبھی پنجاب کے گورنر ہاؤس کو تالا لگا رہے ہیں۔ یہ جو بدماشی آپ کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آپ حکومت میں ہیں، حکومت کا ظرف اور بڑا ہونا چاہیے، اس کی برداشت اور بڑی ہونی چاہیے، یا وہ بدماش ہونے چاہیے؟ وہ غنڈہ گردی کرنا، ان کو دادا گیری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ان کو چنا گیا ہے۔ اس طریقے سے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔